جس جو ملازم تھے علی بخش، آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ علی بخش کیا کرتے ہیں؟ آپ سے عظیم عاشق رسول مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ عثمان خانیازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں علی بخش یہ ایک بات تو بتاؤ۔ آپ فرماتے کون سی بات؟ وہ علامہ اقبال کو ملازم سے پوچھتے ہیں جو آپ کی خدمت کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں علی بخش مجھے کوئی علامہ اقبال کی کوئی ایسی بات بتاؤ جو بڑی عجیب سی بات ہو، وہ کوئی ایسی عجیب بات مجھے بتاؤ۔ اب علی بخش کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک بات مجھے بتاتا ہوں، بڑی عجیب بات ہے، لیکن علامہ اقبال نے مجھے میرے ساتھ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں حیات رہوں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا، یہ میرے ایک راز ہوگا، کسی کو بتانا نہیں۔ کہتے ہیں آج وہ علامہ اقبال بہت ہو گئے ہیں، تو آج چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن علامہ اقبال نے مجھے منع کیا تھا کہ وہ بات انہیں نہیں بتانی۔ علی بخش سے پوچھتے ہیں کیا بتاؤ تو صحیح۔ تو علی بخش علامہ اقبال کو خلاصہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سو رہا تھا، کیا ہوتا ہے کہ آدھی رات ہو جاتی ہے، 2-3 بجے کا ٹائم ہے، رات آدھی ہو چکی ہے، رات کا پچھلا پہر ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ کمرے میں سویا ہوا تھا، علامہ اقبال آواز دیتے ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ علی بخش ایک ہمارے پاس مہمان آئے ہیں، وہ میرے مہمان بڑے خاص ہیں، عظیم مہمان ہیں، لیکن انہوں نے لسی پی ہے، تم ان کے لیے لسی لے کر آؤ۔ اب علی بخش کہتے ہیں کہ رات کے 2-3 بجے کا ٹائم ہے، اب میں کہاں سے لسی لے کر آتا؟ عجیب انہوں نے ایک فرمائش ڈالی تھی کہ میں نے لسی پی ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں علی بخش جاؤ لسی لے کر آؤ۔ تو علی بخش کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ تو گھبرا گیا کہ آدھی رات کو لسی کہاں سے لے کر آؤں گا، جہاں تو لسی ملتی نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے چلو ملازم تھا، بات مانی تھی، میں پردہ لے کر چلا جاتا ہوں لسی لینے کے لیے۔ راستے میں گلی میں جا رہا ہوں، آنکھیں مار کے جا رہا ہوں، مجھے نیند بھی آئی ہوئی ہے، ذہن میں یہ خیال بھی ہے کہ آدھی رات کو لسی کہاں سے ملے گی۔ علی بخش کہتے ہیں جیسے میں گلی سے تھوڑا سا آگے جاتا ہوں، آگے سے ایک موڑ آ جاتا ہے، جب اس موڑ میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ایک کھوکھا بنا ہوا ہے، وہاں ایک بزرگ لسی بنا رہا ہے۔ جب میں نے اس بزرگ کو دیکھا تو میں اور حیران ہو جاتا ہوں کہ میں نے کبھی یہاں پر پہلے کھوکھا بنا ہوا دیکھا نہیں ہے لسی والا، نہ میں نے اس بزرگ کو کبھی پہلے اس علاقے میں دیکھا ہے جو لسی بنا رہا ہے۔ اب کہتے ہیں ایک تو حیران ہوا، دوسرا خوش بھی ہو گیا، چلو کہیں دوسرے پر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہاں سے لسی لے لیتا ہوں۔ اب فرماتے ہیں وہاں گیا، وہ بابا جی لسی بنا رہے ہیں، میں نے ان سے لسی لی، جب لسی لے کر جانے لگتا ہوں میں کہتا ہوں بابا جی اس لسی کے پیسے کتنے ہیں؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ بس تم لسی لے کر جاؤ، علامہ اقبال اور ہمارا جو ہے کہتے بہت پرانا ہے، میں ان سے پیسے لے لوں گا۔ علی بخش کہتے ہیں میں پھر حیران ہو گیا، یہ بزرگ علامہ اقبال کو بھی جانتے ہیں، یہ تو اقبال کو بھی جانتے ہیں، حالانکہ میں اقبال کے سارے جاننے والوں کو میں جانتا تھا کیونکہ اقبال کے ساتھ رہتا تھا، لیکن میں نے اس بزرگ کو کبھی پہلے دیکھا نہیں تھا، میں بڑا حیران ہوتا ہوں۔ ملا کے میں وہ لسی لے کر چلا گیا۔ اب کہتے جب میں گھر جاتا ہوں وہ لسی اقبال کو دیتا ہوں، علامہ اقبال اس مہمان کو وہ لسی پلاتے ہیں، جب وہ لسی پی کے جانے لگتے مہمان، اب کہتے ہیں کہ میں نے ذہن میں سوچا جو آدھی رات کو یہ مہمان آیا ہے، اب یہ میں دیکھتا ہوں یہ مہمان ہے کون، تو یہ کدھر جا رہا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں اس مہمان کو پیچھے پیچھے گھر سے باہر نکلا۔ علی بخش کہتے ہیں لوگوں سنو، خدا کی عزت کی قسم ہے اس مہمان نے ایک قدم علامہ اقبال کے گھر کے باہر رکھا ہے، دوسرا قدم وہ گلی کی دوسری نکڑ کے اوپر رکھا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا منظر تو میں سمجھ گیا کہ یہ قدم جو اس نے رکھا ہے یہ پاؤں وہ جسمانی نہیں ہو سکتا بلکہ روحانی پاؤں ہے۔ اب یہ سب منظر دیکھ کے جب میں واپس آتا ہوں، واپس ایک اور عجیب و غریب واقعہ دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں وہ جس کھوکھے سے میں نے لسی لی تھی، نہ وہ کھوکھا لسی والا ہے، نہ وہ بابا لسی دینے والا ہے، نہ وہ مہمان آتا ہے، وہ بیان ازارہ غائب ہو جاتا ہے، وہ لسی والا کھوکھا بھی غائب ہو جاتا ہے، وہ لسی بنانے والا بابا بھی غائب ہو جاتا ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو بڑا حیران ہو گیا، یار منظر کیا ہو گیا ہے، بیمار بھی غائب ہو گیا، میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا ہے، لسی بنانے والا بابا بھی غائب ہو گیا ہے،
وہ دھوکہ بھی غائب ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں واپس کہا جاتا ہوں علامہ اقبال کی بارگاہ میں آتا ہوں, ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں کہ حضرت مجھے بتائیں تو صحیح یہ بیمار کون تھا, وہ رسی بنانے والا باقا کون تھا. علامہ اقبال بڑے جوش والے تھے. آپ کہتے ہیں بس تو اس بات کو چھوڑ جا تو چھوڑ جا. آپ کہتے ہیں حضرت میں نے پوری زندگی آپ کی خدمت کی ہے, ایسا منظر کبھی آج تک نہیں دیکھا, مجھے بتائیں تو صحیح یہ کیا ماجرا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں علی بخش سنو میں تجھے بتاتا ہوں, لیکن تو میرے ساتھ وعدہ کرو کہ کبھی یہ راز کسی کو نہ بتانا, جب تک میں حیات رہوں یہ وعدہ نہ بتانا, یہ بات کبھی کسی کو نہ بتانا. کون بتا رہے ہیں؟ حقیقت امت آتے ہیں. وہ علامہ اقبال جو یورپ کی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا, لیکن ساتھ اس کی ماں نے اس کی قرآن کو ٹوٹی دی ہوئی تھی, اس کی ماں نے اس کو قرآن پڑھایا ہوا تھا. علامہ اقبال یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا, لیکن وہ اس نے سب سے پہلے سیرت مصطفیٰ کو پڑھا ہے, پھر اس کے بعد علامہ اقبال نے انگریزی تعلیم حاصل کی ہے. وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں علی بخش سنو خدا کی عزت کی قسم ہے یہ بات سن لو, اپنے دل میں بٹھا لو, جو رات کے مہمان میرے پاس آئے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی انگریزی تھے. علی بخش سنو جس بابے کے پاس لسی لے کر آئے ہو, جو بابا لسی بنا کے تجھے دے رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ داتا نے تیری تجھے لسی بنا کر دے رہا. یارو دیکھو مقام علامہ اقبال کا, اس سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑا ولی کون ہوتا ہے کہ آدھی رات کو مہمان بن کر خواجہ غریب نواز آتے ہیں, اس مہمان کی خدمت کے لیے, اس علامہ اقبال کو لسی دینے کے لیے داتا نے تیری رحمت علیہ پہنچ جاتے ہیں. اس کے علامہ اقبال نے یوں نہیں کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہان چیز کیا ہے لوہ قلم تیرے ہیں. اس کے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب جاتا ہے, جو مصطفیٰ کریم کی محبت میں ڈوب جاتا ہے, جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے, پھر پوری دنیا اس کی ہو جاتی ہے. جب علامہ اقبال محبت مصطفیٰ میں گم ہو چکے تھے, جب علامہ اقبال عشق مصطفیٰ میں اس طرح گم ہو چکے تھے کہ آپ سے ملنے کے لیے خواجہ غریب نواز بھی آ جاتے ہیں, آپ سے ملنے کے لیے داتا جو غریب پہنچ جاتی ہے,